سے سرزد ہوئے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ نائب امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع فیصل آباد قابل صد احترام محترم المقام جناب سید خرم ریاض حسین شاہ صاحب، مرکزی رہنما تحریک لبیک پاکستان، سید نذیر شاہ صاحب اور میرے نہایت ہی عزیز، میرے پیارے، میرے مرشد سید فہیم شاہ صاحب، نائب امیر ڈویژن ڈیرہ غازی خان، ضلع ننکانہ کے نائب امیر جناب محترم شفیق سیفی صاحب، میرے دوست، میرے عزیز جناب علامہ اشرف شاکر صاحب، سادات کرام، علماء اعظام اور آپ سب کارکنان تحریک لبیک پاکستان، جن میں مجھے یہاں دعوت دینے کے لیے صاحبزادہ حسن رضا صاحب شیخو پورہ سے، اور میرے عزیز غلام غوث صاحب ایل ایس ایف کے امیر، اور نوجوانان تحریک لبیک پاکستان، جانثاران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کروں، تو کیا میں اپنے جتنا وقت اللہ نے مجھے دیا ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کروں اور ایک حصہ درود شریف پڑھنے میں گزاروں، باقی 3 حصے اپنے معمولات اور کام؟ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اگر اس کو تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے مزید بہتر ہوگا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنے اس وقت کو 4 حصوں کو نصف جو ہے وہ درود شریف پڑھنے میں گزاروں، 4 حصوں میں سے 2 حصوں کو درود شریف پڑھنے میں گزاروں، اور باقی 2 حصے یعنی نصف جو ہے وہ اپنے کاموں کے لیے؟ تو کیا آپ نے فرمایا یہ بہتر ہے، لیکن اگر تو اس سے زیادہ کر لے گا تو اور بہتر ہوگا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس وقت کو 3 حصے درود شریف میں اور باقی 1 حصہ، آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی اگر تو زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اب سارا وقت آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو سارا وقت درود شریف پڑھے گا تو اللہ تیرے دنیا و ما فیہا کے معاملات کے لیے کافی ہوگا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج میں اللہ کی ایسی ثنا بیان کرنا چاہتا ہوں، وَهُوَ مِنْ أَحْبَارِ، وہ اسلام سے پہلے یہودیوں کے علماء میں سے تھے، اور جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا رسول اللہ، دل کرتا ہے کہ آج اللہ کی اتنی ثنا کروں، اتنی ثنا کروں، ایسی ثنا کروں جو آج تک نہ کسی نے کی ہو، نہ آئندہ کوئی ایسی کرے گا۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ابی، بے شک تو اللہ کی ثنا کر۔ آپ نے خشوع و خضوع سے تازہ وضو فرمایا، مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے اور پوری تیاری سے اب ذکر کرنے لگے، اللہ کی ثنا بیان کرنے لگے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ آپ بڑے حیران ہوئے،
मुड़ के देखा कोई पढ़ने वाला नजर ना आया। आप दोबारा अपने आप को मुजतबी करके तशरीफ फरमा हुए कि अब मैं सना पढ़ता हूं। फिर वही आवाज आई, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु। आपने फिर मुड़ के ढूंढा, कोई नजर ना आया। तीसरी बार भी यही मामला पेश आया तो आप उठकर महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ तो ऐसा मामला हुआ। आपने फरमाया, हाँ हाँ, वो जिसको तू ढूंढ रहा था वो तुझे नजर नहीं आया, लेकिन तेरी ये नीयत थी कि तू ऐसी सना करेगा जो आज तक ना किसी ने की है और ना कोई करेगा। तो तेरी इस नीयत को मालिक ने देखते हुए जिब्रील को भेजा कि ये सना उनको सुना दो।